بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 1000 حج و عمرے کا ثواب اور قضا نماز ادا تصور فرماتا ہے۔ ایسی تسبیح جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے گی، وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ خاص دعا رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھی اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ؟ ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے جو آج میں آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں۔ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اسے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو وہ فوراً سیر ہو جائے گا۔ اگر کوئی مفلس یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ مبارک کلمات یہ ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کلمات رات اور دن میں پڑھے، مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ میری ہر دعا قبول ہوئی، کبھی بھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں اتر گیا۔ کیا آپ بھی ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط پر بجلی کی طرح پار ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر حاجت پوری ہو؟ یہ وہ راز ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میری امت میں 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بد شکری نہیں لیتے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ، تم سے سبقت لے گیا۔ حشر کے دن سورج سروں کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی نفسا نفسی میں ایک چہرہ چمک رہا ہوگا، لوگ کہیں گے، یہ تو نور ہے، ایسا نور جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ؟ آخر یہ کون خوش نصیب ہے؟ آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے گئے، اور پھر وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پل صراط پر یوں گزر جاتا ہے جیسے تیز ہوا کا جھونکا،
اس کے گناہوں کا نام و نشان تک نہیں رہتا، گویا وہ دنیا میں بھی کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے اعمال نامے میں 1000 حج عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ حافظ قرآن کو ایسا حافظہ عطا کرتے ہیں کہ الفاظ دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے یہ پڑھ کر جب بھی دعا مانگی کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں، مجھے قرآن یاد کرنے میں مشکل تھی، میں نے یہ کلمات پڑھے میرے سینے میں اتر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل روشن ہو جاتا، جو زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے تھے، اور پھر میری تلوار اور روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی، میں جہاں چاہتا میرا وار وہیں جاتا اور پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے۔ میری تلوار صرف فولاد کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی، دشمن میرا نام سنتے ہی لرز جاتے اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گئی ہے۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا ہاتھ کاٹ دیتے، وہ ہاتھ دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، مجھے وہ آنکھ دی جو دشمن کی چالوں کو بھانپ لیتی۔ مجھے جنگوں میں کامیابی کامرانی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی حمایت سے ملتی۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام خود لے کر آئے، جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے تھے، کسی نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنے سے گھٹنے ملا دیے اور ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ وہ حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی میں قیامت کی نشانیاں پوچھی اور کچھ نشانیوں کا ذکر کے بعد وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل امین علیہ السلام کے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا، جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ اوپر کی طرف ابری ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، وہ زمین میں 40 دن رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دن جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس میں صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نماز ادا کرنا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر سنائی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا، وہ درج اسرائیل کے قریب ایک جگہ پر دجال کو قتل کریں گے۔ ایک رات جب پورا مکہ خاموش تھا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नज़ुल हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानी जन्नत पर ले जाया गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा ले गए, जहाँ तमाम अंबिया ने आपके पीछे नमाज अदा की। फिर आपका सफ़र आसमान की तरफ हुआ। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे पर हज़रत याहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे पर हज़रत यूसुफ, चौथे पर हज़रत इदरीस, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ रुक गए जहाँ बैतुल मामूर है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे जाने की मुझे इजाज़त नहीं, यहाँ से आपको अकेले जाना होगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात हुई। अल्लाह ने 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया जो बाद में 5 कर दी गई, लेकिन उनका अजर 50 ही का रखा गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो कुफ़ार ने मजाक उड़ाया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो यह सच है। मोहतरम नाज़रीन, हदीस से कुदसी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया और तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया, बस तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाता हूँ, बस मुझसे खाने का सवाल करो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं पहनाता हूँ, बस मुझसे लिबास मांगो, मैं तुम्हें पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूँ, बस मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम सब के सब चरंद परंद और जिन उनस एक मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगो और मैं सबको अता कर दूं, तो मेरे ख़जानों में इतनी भी कमी ना होगी जितना कि समंदर में सोई डबोने से पानी कम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? साहबा ने अर्ज किया, हम में से मुफलिस वो है जिसके पास ना दिरहम हो ना माल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स होगा जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा, बस उसकी नेकियां उन लोगों में बांट दी जाएंगी। अगर उसकी नेकियां ख़त्म होगी और हकूक़ बाकी रहे तो इन लोगों के गुनाह उसमें डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा नाबीना। अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाना चाहा, बस उनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। सबसे पहले कोढ़ी के पास फ़रिश्ता पहुंचा और पूछा, तुम्हें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? उसने कहा, अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, ताकि लोग मुझसे नफ़रत ना करें। फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वो खूबसूरत हो गया। फिर पूछा, तुम्हें माल कौन सा पसंद है? उसने कहा, ऊँट, तो उसे हामला ऊँटनी दे दी गई। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा, अच्छे बाल, ताकि लोग मुझसे नफ़रत करें। फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वो खूबसूरत हो गया। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। फिर उसे हामला गाय दी गई। फिर नाबीना के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? उसने कहा, अल्लाह मुझे बिनाई अता करे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वह नाबीना ठीक हो गया। फिर पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, बकरी, बस उसे हामला बकरी दे दी गई। ये सब जानवर बढ़ते गए यहाँ तक कि उनके पास वादियाँ भर गईं। फिर फ़रिश्ते कोढ़ी के पास उसकी पुरानी हालत में आया और कहा, मुझे कुछ दो, मैं मोहताज हूँ। उसने कहा, यह सब मेरा आबाई माल है। फ़रिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे। फिर गंजे के पास गया, उसने भी इनकार कर दिया तो फ़रिश्ते ने बद्दुआ दी कि अल्लाह तुझे पहले जैसा कर दे। फिर नबीने के पास आया और कहा, मैं मिस्कीन हूँ और मुसाफिर हूँ, मुझे कुछ दो। उसने कहा, यह सब माल अल्लाह का दिया हुआ है, जितना चाहो ले लो। तो फ़रिश्ते ने कहा, अपना माल अपने पास रख, ये माल आजमाइश थी, अल्लाह तो इससे राज़ी हुआ और तेरे साथियों से नाराज़ हो गया। एक अजीम दुआ, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बताई हुई वो ख़ास दुआ। रात का पिछला पहर था, मदीना की फ़िज़ाओं में सुकून और खामोशी का राज था। आसमान पर चमकते सितारे गवाह थे कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर रहमत में लिपटे इबादत में मसरूफ़ थे कि अचानक से रोशनी फैल गई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ऐसा राज लेकर आया हूँ, क़यामत के दिन बंदे को ऐसा मकाम अता करेगा
کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دے گا۔ 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ آگ پر پڑے جائیں گے تو وہ بجھ جائے گی، پہاڑوں پر پڑے جائیں گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے قرآن دل میں سما جائے گا۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ناظرین، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ آپ یہ تسبیح چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔